الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 790 میں ہے۔ صحیح ترمذی کی ایک حدیث ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رکع احدکم فقال فی رکوعه سبحان ربی العظیم 3 مرات فقد تم رکوعه وذلك ادناه، جب تم میں سے کوئی رکوع کرے اور اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہے تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا، لیکن یہ تعداد کم ہے، یعنی سب سے کم تعداد ہے، زیادہ نہیں ہے۔ حاضرین، رکوع کے بارے میں الحمدللہ کچھ باتیں جو رکوع سے تعلق رکھنے والی ہیں احادیث کی روشنی میں آپ نے سنا ہے۔ ان باتوں میں جو آخری بات آپ نے سنی ہے رکوع کیسے کریں، طریقہ کیا ہونا چاہیے رکوع کا، ایک حدیث آپ کے سامنے کہی گئی تھی ایسے رکوع کریں کہ تمہاری پیٹھ پر اگر پانی ڈالا جائے، شیخ ناصر کہتے ہیں وہ حدیث پیش کرے ہیں اگر پیٹھ پر پانی ڈالا جائے تو پانی نیچے نہ گرے، اتنی برابر اور اتنی سیدھی تمہاری پیٹھ رکوع میں ہونی چاہیے، اور آپ کا سر جو ہے نہ اونچا ہو نہ نیچا ہو، بالکل برابر تمہاری پیٹھ کے برابر سر ہونا چاہیے۔ یہ رکوع کی حالت بیان کی گئی۔ جو رکوع ٹھیک سے نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف میں بڑی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھونگ مارنے کی طرح سجدہ رکوع جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں، اور لومڑی کی طرح نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سب سے بڑا چور وہ ہے جو رکوع میں چوری کرتا ہے، اسرق السارق الذی یسرق من رکوعہ، سب سے بڑا چور کون ہے؟ جو رکوع میں چوری۔ رکوع کی چوری کیا ہے؟ رکوع کو اس طریقے سے کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے روکا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا وہ آدمی جو رکوع کرتا ہے لیکن جلدی جلدی رکوع کرتا ہے اس کی مثال اس بھوکے آدمی کی طرح، بھوکا آدمی جس کو کھانے کے لیے صرف 2 کھجور ملتے ہیں۔ آدمی بہت بھوکا ہے اور پیٹ بھر کھانا نہ ملے، صرف 2 کھجور ملے تو کتنی تڑپ ہوتی ہے بھوک کی، جانتے ہیں آپ۔ آدمی بھوکا ہے، کھانے کے لیے صرف 2 کھجور مل رہے ہیں تو باقی کیسی تڑپ ہوتی ہے، اس طریقے سے اس کا رکوع بیکار، صرف 2 کھجور کی طرح اس کا رکوع ہو گیا ہے۔ یہ سارے احادیث رکوع کے بارے میں جمع کیے گئے۔ رکوع ہونے کے بعد رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے، کون سی چیزوں کو رکوع میں پڑھنا چاہیے؟ ترمذی کی ایک حدیث ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہینا، ہمیں روک دیا گیا ہے، عن لبس القسی والمعصفر، ہمیں قسی ریشمی لباس پہننے سے اور معصفر گیلو رنگ کا لباس پہننے سے ہمیں روک دیا گیا ہے، وعن تختم الذهب، اور سونے کی انگوٹھیاں پہننے سے ہمیں روک دیا گیا ہے، وعن قراءة القرآن فی رکوعہ، پھر رکوع اور رکوع میں قرآن کو پڑھنے سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے رکوع کے اندر قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، رکوع میں قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ حدیث جو بالکل صحیح حدیث ہے ترمذی کے اندر موجود ہے، رکوع میں قرآن مجید کو نہیں پڑھیں گے۔ پھر کیا پڑھیں گے رکوع میں؟ قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ میں نے پہلی رکعت میں سورہ حاقہ کی آخری آیتیں پڑھی، اس کی آخری آیت میں نے پڑھی فسبح بسم ربک العظیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، یہی رکوع میں کریں گے، یہی چیز رکوع میں کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 790 ہے، اس میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو رکوع میں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بخاری کی حدیث۔ ایک اور حدیث آتی ہے جو ترمذی کے اندر ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو رکوع میں 3 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ اگر سبحان ربی العظیم پڑھ لیتا ہے اس کا رکوع مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں کچھ دعائیں شیخ ناصر نے رکوع میں پڑھنے کے لیے جمع کر دی ہیں، کل ملا کر کے 7 دعائیں ہیں۔ کتنی دعائیں ہیں؟ 7 دعائیں۔ ذرا میں دعائیں پڑھتے ہوئے جاتا ہوں، آپ لوگ غور کریں کون سی دعا یاد ہے اور کون سی دعا آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ پہلی دعا سبحان ربی العظیم، اسے 3 مرتبہ سے کم میں نہیں پڑھیں گے آپ، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک اور دعا
سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھیں گے. دارقطنی، احمد طبرانی، بیہقی، 4 کتابوں میں یہ حدیث موجود. سبحان ربی العظیم و بحمدہ 3 مرتبہ کم سے کم اس کو بھی پڑھیں گے. اس کے بعد میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تیسری دعا. یاد رکھیں، ان کو بیکار نہ سمجھیں. مولوی صاحب رکوع کے بارے میں اس نے بول رہی، جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے رکوع کر لے کو چاہ رہی. کون سی نئی بات مولوی صاحب بول ڈال رہی؟ لوگوں کو بڑی بڑی باتیں سوچتی ہیں، لوگوں کو آسمان کی باتیں بتانا لوگوں کو، تبھی لوگ سنتے غور سے. اگر رکوع کے بارے میں حالانکہ ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا، پوچھا جائے بھائی کتنی دعائیں ہیں، کبھی نہیں بتا سکتے آپ. لیکن یہ اگر کہیں کیا بول رہا ہے مولوی صاحب رکوع کے بارے میں اس نے بول لے کوئی سو، ارے تمہارا رکوع ٹھیک نہیں رہا، تمہاری نماز ٹھیک نہیں، تمہاری نماز ٹھیک نہیں رہی. قیامت میں پہلا سوال نماز کے بارے میں، تمہارا پہلا سوال اگر غلط چلا گیا تو دوسرے سوالوں کا جواب کہاں سے دیں گے آپ؟ بہت لمبا کنیکشن ہے رکوع کا، اس لیے غور سے سنیں اور اہمیت سے سنیں. تیسری دعا کون سی ہے؟ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تیسری دعا. چوتھی دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، جو صحیح بخاری کی حدیث. 4 دعائیں، مختصر دعائیں ہیں، 4 دعائیں. 5ویں دعا اللہم لک رکعت وبک آمنت، اللہ تبارک و تعالی میں تیرے لیے رکوع کر رہا ہوں. وبک آمنت، اور تجھ پر میں ایمان لایا ہوں. ولک اسلمت، اور تیرے لیے میں مطیع ہو گیا ہوں، فرما بردار ہو گیا ہوں. انت ربی، تو میرا پروردگار ہے. خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، میرے جسم کے جتنی چیزیں ہیں سب تجھ سے ڈرتی ہیں. خشع لک سمعی، میرے کان، میری آنکھ، ومخی، میرا مغز، میرا گودا، میرے ہڈیوں کے بیچ میں جو گودا ہے وہ گودے کا تذکرہ رکوع میں ہوتا ہے. وہ مخی، مغز بولتے ہیں مخ، دعا و مخ العبادہ، سنا ہوگا آپ لوگوں نے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، وہی لفظ رکوع میں استعمال. وہ مخی، میرے اندر کا گودا جو ہے وہ تجھ سے ڈرتا ہے. وعظمی، میری ہڈیاں ڈرتی ہیں. اس کے بعد وعصبی، اور میرے اعصاب، میرے پٹھے تجھ سے ڈرتے ہیں. ومستقلت به قدمی للہ رب العالمین، اور میرے قدم تک لرزتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے. یہ 5ویں دعا ہے جو رکوع میں پڑھی جاتی ہے، رکوع میں پڑھی جانے والی 5ویں دعا ہے. 6ٹھی دعا جو رکوع میں پڑھتی ہیں اللہم لک رکعت، وہی دعا. تھوڑا سا اختلاف دیکھیں گے، اختلاف کون پکڑتا ہے. لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت، یہ ایک نیا لفظ ہے جو 5ویں دعا میں نہیں تھا. میرا پورا بھروسہ تجھ پر ہے. وعلیک توکلت انت ربی خشع سمعی وبصری ودمی ولحمی وعظمی وعصبی للہ رب العالمین. اس کے اندر ایک نیا لفظ شامل ہو گیا، لحمی و دمی. میرا خون بھی ڈرتا ہے اور میرا گوشت بھی ڈرتا ہے. رکوع کے اندر پڑھی جانے والی دعا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کی قسم کھا کر کہیے، آپ لوگوں کو معلوم ہے دعا یہ؟ بالکل نہیں معلوم. حالانکہ رکوع میں پڑھی جانے والی دعا بالکل صحیح دعا. کیا زبردست دعا ہے. دیکھو، میرا خون ڈرتا ہے، میرا گوشت ڈرتا ہے، میرا بھروسہ تجھ پر ہے، میری آنکھ، میرے کان سب تجھ سے ڈرتے ہیں للہ رب العالمین. 7ویں اور آخری دعا سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، بالکل مختصر دعا ہے. یہ دعا خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھا کرتے تھے. تو کل کتنی دعائیں ہو گئی؟ 7 دعائیں. رکوع میں پڑھنے کی 7 دعائیں. اللہ اکبر. رکوع میں پڑھنے کی 7 دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی. ایک سوال آپ لوگوں سے کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں قرآن مجید کو پڑھنے سے روکا ہے؟ روکا نہیں روکا ہے؟ بالکل روکا ہے. اس کتاب کا نام صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے اندر نماز کے بعد میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے یہ صحیح کتاب ہے. سب سے صحیح نہیں کہوں گا، یہ ان میں سے ایک صحیح کتاب. اس کے اندر ایک بات تو حدیث تو موجود ہے، رکوع میں قرآن مجید نہیں پڑھنا. آیت یعنی پارہ نمبر 7، سورہ کا نام 5واں سورہ اور 7واں پارہ، آیت نمبر 118. آیت یہ ہے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. قرآن مجید کی آیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا تہجد میں ایک مرتبہ آپ نے قیام میں یہی آیت پڑھی، یعنی کھڑے ہو کر، رکوع میں یہی پڑھا اور سجدے میں یہی پڑھا. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک طرف حدیث میں یہ کہا گیا ہے رکوع میں قرآن نہیں پڑھنا ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اسی آیت کی تلاوت کی ہے، دوسری آیتوں کو چھوڑ کر قرآن کو پڑھا ہے. ایک طرف قرآن کو نہیں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اسی کتاب میں موجود ہے، ساری باتیں اسی کتاب میں. ایک طرف آپ نے روکا ہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی سے دیکھیں. ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث کا ہے، نسائی میں ہے، ابن خزیمہ میں ہے، احمد میں ہے، ابن نصر میں ہے، حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا. حدیث کیا ہے؟ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں صبح تک فقط وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اسی کی تلاوت کرتے تھے، بار بار دہراتے. رکوع، سجود اور دعا میں بھی اسی آیت کو پڑھتے تھے. حدیث ہے، حدیث کو اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. ایک طرف رکوع میں نہیں پڑھنے کا تذکرہ اور دوسری طرف خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں قرآن کو پڑھتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں نہیں؟ دو الگ الگ باتیں معلوم ہو رہی نہیں؟
اس کا جواب انشاءاللہ کل آپ مجھے بتائیں گے. ایک ہی کتاب میں دونوں باتیں موجود ہیں, کتاب میں نہیں, صفحہ نمبر 180 پر 4, جس میں کہا گیا کہ پڑھتے تھے اور جس میں کہا گیا کہ نہیں پڑھتے تھے. بس تھوڑی دیر کے بعد صفحہ نمبر 190 پر 8, جس میں اسی کتاب میں دونوں باتیں موجود ہیں. آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا مطلب ہے اس کا. ایک طرف پڑھنے کا تذکرہ ہے اور ایک طرف روکا گیا ہے. انشاءاللہ اس کا جواب کل مجھے بتائیں گے. اگر آپ نہیں بتا سکے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے رکوعوں کو سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبی الکریم. السلام علیکم.